امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الغزویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ بلند تر صلوات حضران محترم، خدا کا شکر ادا کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہمیں خدا نے توفیق دی کہ ہم مجلس عزا میں گئے۔ یہ فرش عزا کہ جس پر میں اور آپ موجود ہیں، یہ بہت سی شہداؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سے شہداء ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے لے کر ہمارے دور کے لوگوں میں، اور کچھ عرصے سے مسلسل حتیٰ کہ پاکستان میں بھی فرقہ واریت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ سنی شیعوں کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ قتل و غارت گری ہو، ایک دوسرے سے لوگ ہمیشہ نبرد آزما رہے۔ عزیزان محترم، یہ جو پیغام اس فرش عزا سے دیا جاتا ہے، یہ دراصل پیغام کس کا پیغام ہے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج۔ اپنے کردار کو ایسا کر کے دکھائیے کہ خود وہ لوگ کہے کہ تم کہاں جا کر درس لیتی ہو، بلکہ ان کو دعوت دیجیے، اپنی مجلسوں کو اس طرح سے اہتمام کریں، اس طرح سے پڑھنے والے بلائیں کہ صحیح جو دین اسلام ہے، ظاہری بات ہے، اس کی طرف ہر انسان جو ہے وہ کشش کے ساتھ آتا ہے۔ ان کو بتائیں کہ در حقیقت یہاں پر جو بھی درس دیا جا رہا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو رسول کو نہ مانتا ہو۔ آج کل کے زمانے میں آپ کی آواز ہر جگہ تک پہنچ سکتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، آن لائن زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جگہ تک ہم نے اپنی آواز پہنچانی ہے، ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے، پھر آنے والا آئے نہ آئے لیکن ہم نے اس حق کو ادا کرنا ہے، کیونکہ حسین صرف میرے اور آپ کے نہیں ہیں، بلکہ حسین بشریت کے لیے ہیں۔ بشریت کی بقا ہی حسین سے ہے، اسلام کی بقا بھی حسین سے ہے۔ تو یہ صرف میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، اور یہاں پر سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ مقصد حسین کو سمجھیں۔ کیا ہے حسین کا مقصد؟ ہم کیوں اس عزاداری کو بقا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس محرم آیا، چاند آیا تو بس ہم نے کالے کپڑے فوراً نکال لیے، گھروں میں فرش عزا بچھا دیا، اب کچھ نہیں پتا، اور پھر جیسے ہی محرم تمام ہوا کالے کپڑے اندر رکھ دیے، اور پھر گانوں کی کیسٹیں بھی نکل آئی ہیں، موبائلوں میں گانے بھی بھرے جا رہے ہیں۔ پھر کیا فائدہ اس فرش عزا کا؟ اگر ایسا ہو رہا ہے زندگیوں میں کہ عزاداری میں آپ باپردہ ہو کر آتی ہیں، ہر بہن اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر آتی ہے، اپنے آپ کو زینت دے کر آتی ہے کہ نہیں میں اس زینت کے لیے جا رہی ہوں کہ جس کے پردے پر میں روتی ہوں، ہم اسی لیے پردہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں محرم ختم ہو اور یہی دوبارہ آپ کی پردے اترنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے عزاداری کا مقصد نہیں سمجھا، یہی نمازیں آپ کی نہ ہو مطلب کہ عزاداری کا مقصد نہیں سمجھا۔ عزاداران محترم، یہ عزاداری در حقیقت ایک انتظار کے لیے گئی گئی ہے۔ کس کا انتظار؟ اس امام کا انتظار کہ جو میرا آخری مولا ہے، جو امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مقدمات ہم نے فراہم کرنے ہیں عزیزان محترم، یہ ضروری ہے۔ اب جیسے جب ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، آپ کی مسجدوں میں جب تک اذان نہیں ہوگی تو کیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی ہے کہ جو پیپر دینے کے لیے جا رہی ہے لیکن پرچے کا وقت ہی نہیں ہوا،
या दिन ही तारीख नहीं हुई तो क्या वो पर्चा दे सकती है? कल उसका पर्चा है, वो आज जाकर अपने स्कूल में बैठ जाए, क्या वो पर्चा दे सकेगी? नहीं। जब तक मुकदमा नहीं होगा उससे पहले आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको इस मजलिस अज़ा में आना है, आप इधर आने से पहले अपने घर के सारे काम निपटाती हैं। तो हमारे मोहतरम, मुहर्रम शुरू होने से पहले हम अपने नफ्स को क्यों नहीं आमादा करते? हमें अपने नफ्सों को आमादा करना है। ठीक है, मुहर्रम गुजर गया है, लेकिन हर मजलिस पे आने से पहले अपने नफ्स को आमादा करें, क्योंकि ये मजालिस कोई आम चीज नहीं है। यहाँ पर मामला इस्लाम का है, यहाँ पर मामला दीन का है, यहाँ पर मामला मेरे रब का है, क्योंकि हमने रब के सामने राजी बरजा रहना है। एक ट्रिगर पर है हमारी इस वक्त दुनिया। आप सब जानते हैं दुनिया किस हालात में है, कौन किस पर हमले कर रहा है, कौन दिफा कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों ईरान हमले कर रहा है। अजीजान मोहतरम, कुरान में आयत मौजूद है कि अगर कोई तुम्हारे घर पर हमला करे तो इजाजत है कि तुम भी हमला करो। तो उन्होंने इसीलिए हमला किया है और उनका हक बनता है, वो तो अपने मुल्क में आराम से बैठे हुए थे। तो ये दुनिया एक ऐसे बहाने पर आ चुकी है। अगर हम लोग तारीख में जाएं तो हमारे आइम्मा मासूमीन ने ज़हूर इमाम ज़माना की जो पेशन गोइयां बताई, यकीन जाने काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। हम नहीं कह सकते, हो सकता है इंशाअल्लाह कि कल इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए, और हो सकता है कि इसमें देरी भी हो जाए, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। क्या आपको अपनी मौत का पता है कि कब आएगी? किसी को नहीं पता अपनी मौत का। इसी तरह हमें नहीं मालूम कि इमाम कब आने वाले हैं, तो अपने आप को ऐसा बना ले कि जब इमाम आए तो मैं लब्बैक कहती हुई अपने घरों से उठूं। मैं जहां मौजूद हूं, चाहे मैं अपने घर में मौजूद हूं, चाहे मैं मजलिस अज़ा में हूं, बस इमाम अगर ज़ुहूर फरमाए तो मैं लब्बैक कहती हुई उठूं कि हाँ, ये मेरे आज के वक्त का हुसैन है और मुझे उसकी आवाज पर लब्बैक कहना है। और ये हमें कहां से सीखना है? ये इसी मजलिस अबादुल्लाह हुसैन से सीखना है। अज़ीज़ान मोहतरम, 61 हिजरी करबला में हुसैन का साथ किसने दिया? ये सीखने की चीजें हैं। हम बहुत गिरिया करते हैं मसाइब में, हम मजलिसों में सुनते हैं, लेकिन असल चीज क्या आएगी जब हम अमल करेंगे। अगर हमारा अमल होगा तभी हम समझ सकेंगे कि हाँ, क्या वाकई हम हुसैन का साथ दे सकेंगे अपने वक्त के हुसैन का, या नहीं दे सकते हैं। 61 हिजरी में हुसैन के साथ कौन था कि जिसने अपना पूरा वजूद इमाम के नाम कर दिया? रिवायात में है कि बीच रास्ते में जब मौला मदीने से निकले हैं और करबला तक बहुत से मौजज़ात हुए हैं। एक रिवायत में है कि एक शख्स एक कुएं के पास खड़ा था, कहने लगा कि मौला ये कुआं कड़वा है। मौला ने अपने लुआब दहन डाला और वो कुएं का पानी मीठा हो गया। ये मौजज़ा था। उस शख्स ने अपने आंखों से ये मौजज़ा देखा, लेकिन जब मौला ने कहा चलो मेरे साथ, उसने कहा मौला मैं मजबूर हूँ, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, ये मेरी बेहतरीन तलवार है, आप तलवार ले जाइए, ये मेरा घोड़ा बेहतरीन है, आप घोड़ा ले जाइए, लेकिन मौला मैं नहीं आ सकूंगा। क्या मौला को घोड़े और तलवार की जरूरत थी? क्या मौला को हमारे डोनेशंस की जरूरत है? आज भी मस्जिदों से सदा आती है अल्लाह अकबर की, और हम कहते हैं हम डोनेशन दे देंगे, हम सिर्फ चले जाएंगे मजलिस में न्याज लेकर, लेकिन हम अमल नहीं करेंगे। हमारे, मैं बल्कि आप बहनों से कहूंगी अपने नौजवानों को बोले, क्योंकि हम तो खवातीन हैं, सही है हमारे बहुत से उज़्र होते हैं, लेकिन मर्दों के ऊपर जरूरी है कि वो जैसे ही मस्जिद की आवाज आए अल्लाह अकबर, तैयार होके पहुंच जाएं। हर जगह मस्जिद है, और कितनी देर लगती है? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी नहीं लगता। अगर नहीं कर सकते, कोई मजबूरी है, तो फरादा आकर अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। हम मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते, हम हुसैन का साथ कैसे देंगे? उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि मौला हमारा घोड़ा ले जाइए, हमारी तलवारें ले जाइए, मौला हम नहीं आ सकते। अजीजा, मौला को जरूरत नहीं थी इन चीजों की। हमारे मौला तो वो हस्ती है कि अगर एक हाथ उठाते तो तमाम मलाइका आकर उनके लिए जंग लड़ सकते थे। मौला को कोई कमी नहीं थी किसी चीज की, लेकिन मौला को असल में गौहर चाहिए थे कि जो इस इस्लाम को बचा सकते थे। मौला को जो साथी चाहिए थे। और करबला एक ऐसी इंसानियत की दास्तान है कि उस करबला में आपको हर उम्र का बंदा मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि किस उम्र का बंदा नहीं होगा। 6 महीने की बात की जाए तो करबला में मौजूद है। अगर हम बात करें 3 साल 4 साल की बच्ची की, तो करबला में मौजूद है। अगर कोई आइडियल लेता है, कोई 11 साल का नौजवान है, तो देखिए करबला को। अगर कोई 18 साल का नौजवान है, देखिए करबला को। 25 साल का नौजवान है, बीमार भी है,
تب بھی کربلا کو دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ 80 سال تک سے اوپر کے بزرگ کو دیکھ سکتے ہیں. ہر کوئی اپنے حساب سے آئیڈیل کر سکتا ہے. جب ان کے پاس ان حالات میں حتیٰ کہ مولا نے کہہ دیا، چراغ گل کر کے کہہ دیا چلے جاؤ، لیکن وہ لوگ نہیں گئے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا وجود حسین کے نام پر قربان کر دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ڈوبتی ہوئی اسلام کو بچایا ہے حسین کے ساتھ. تو اسی حسین کے جو صحابی ہیں ان سے ہم لوگ عزیزان محترم سیکھنا ہے. ہم اپنی چند خواہشات، اپنے چند دنیا میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ اگر اذان کا لفظ آتا ہے تو ہمارے لیے اللہ ضروری ہے، ہمارے لیے وہ سجدہ ضروری ہے جس میں حسین نے اپنی جان دی، یا ہمارے لیے اپنے کام ضروری ہیں. بس یہی آپ کو پہچان لیا جائے گا کہ تم اللہ والے ہو یا پھر اللہ سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے. ایک شخص موجود ہے کربلا میں، بہت سی روایتیں ہیں. ایک شخص ہے مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ مولا کا خیمہ یہاں ہوتا ہے، اس کا خیمہ دوسری جگہ ہوتا ہے، لیکن جہاں مولا نے اپنے قاصد کو بھیجا اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے غلاموں کو کہا کہ تم لوگ آزاد ہو. جب حسین نے مجھے سزا دی ہے تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گا. ایسی بہت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خاندان زہرا کے بلند تر سلوات، اللہم صل علی محمد محمد. محترم ہمیں فضائل سے بھی درس لینا ہے، ہمیں مصائب سے بھی درس لینا ہے. بس چند جملے مصائب کے. ایک بہت ہی جید عالم دین ہے نجف اشرف میں، تقریباً 80-90 سال پرانی بات ہے. ان کے گھر میں مجلس عزا برپا تھی. پڑھنے والے نے ایک جملہ پڑھا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں. بس وارث کو روک کے کہتے ہیں کہ رک جا، اس کا حق ادا نہیں ہوا. اور اتنا روئے ہیں کہ وہیں پر بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. زینب ام کلثوم سکینہ کو شرابی کے دربار میں دیکھنا. امام سجاد سے جب پوچھا گیا تو مولا نے کہا سب سے درد بھرا لمحہ شام کا تھا. نامحرموں کے مجمع میں میری پھپھیاں، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے. ارے میری پھپھیاں اونٹوں پر تھی. اگر محترم میں دعا دوں گی آپ لوگوں کو شام جانا نصیب فرمائے. عزیزان شام میں جو بازار شام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے دربار یزید کا فاصلہ 40 قدموں کا ہے. عزیزان صرف 40 قدموں کا. لیکن میری زینب سلام اللہ علیہا کتنی مصیبتوں سے گئی ہے. محترم اتنی اذانیں گزر گئی، 1 اذان 2 اذان، لیکن میری بیوی نے وہ 40 قدم طے نہ کر سکی. کیوں طے نہ کر سکی؟ وہاں پر وہ باش و باش دہام تھا. وہ بیوی کی سواری اندر تک نہیں جا رہی تھی. بزان محترم جناب زینب جب دربار میں وارد ہوئی ہے، روایات میں ہے ایک خاتون کو دیکھا. ایک خاتون ہے جس کا نام ہند ہے. ہند جب چھوٹی ہوتی تھی تو مولا حسین سے اس کو شفا ملی اور بی بی زینب نے اس کو پردہ کرنا سکھایا ہے. حسین کے نام کی ہر سال سے نیازیں کرواتی ہے، دعائیں کرتی ہے. مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے، اللہ اس کو آباد رکھے. جب ام کلثوم کو زینب دیکھتی ہے کہتی ہے ام کلثوم پہچانا وہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کو ہم نے پردہ کرنا سکھایا ہے. ہماری سر بیردہ ہو چکی ہے. بزار محترم سر جھکا لیا. ہند کا سامنا نہیں ہو پا رہا، سر جھکا کے گزر رہی ہے. وہ شہزادی ہے، کھڑی ہوئی ہے اپنے اس پر، کہتی ہے تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ پوچھ رہی ہے. اب زینب کہتی ہے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. عزیزان مدینے کا نام سننا تھا، اپنا مولا حسین یاد آیا، زمین پر آ گئی. زینب کہتی ہے تو زمین پر کیوں آئی ہے؟ تو شہزادی ہے نا. کہتی ہے میں نے مدینے والوں کے احترام میں آئی ہوں. اب کیونکہ تو مدینے سے آئی ہے مجھے صرف یہ بتا دے میرا مولا حسین کیسا ہے؟
بھی کسی اور کا پتا کرنا ہے. کہتی ہے ہاں میرے مولا کا ایک بیٹا مثل پیغمبر ہے علی اکبر, بہت خوبصورت ہے. میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے سجاد, میرے مولا کا بھائی ہے عباس باوفا. زینب کہتی ہے اے مومنہ تو حسین کی باتوں کا نہ پوچھے گی. جلال آیا ہند کو کہتی ہے خبردار میری بیویوں کا نام اگر تو نے لیا یہ شرابی کا دربار ہے, ارے میری بیویوں کا نام نہ لے. زینب کہتی ہے ہند دیکھ میں شرابی کے دربار میں کھڑی ہوں. زینب نام پہ کلثوم کھڑی ہے, وہ دیکھ حسین کا ساتھ, وہ دیکھ سکینہ. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون. خدایا